کہانی سٹارٹ ہوتی ہے دو جادوگروں سے جو کہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام چرنو مور تھا۔ وہ ایک شیطان تھا۔ وہ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے سال میں ایک دفعہ ان شہزادیوں کو پتھر کا بنا دیتا تھا جن کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ پیار ہوا ہو۔ اسی پیار کو وہ جب ان کے اندر سے نکالتا تھا تو وہ شہزادیاں پتھر کی بن جاتی تھی اور وہ پیار اس شیطان چرنو مور کو طاقت دیتا تھا۔ اگر کوئی ان شہزادیوں کو بچانے آ بھی جاتا تھا تو چرنو مور شیطان اسے بہت بری موت دیتا تھا۔ انہی سبھی کاموں کو بند کرنے کے لیے اچھا جادوگر چرنو مور سے لڑ رہا تھا، مگر چرنو مور شیطان اس اچھے جادوگر کو ہرا دیتا ہے۔ سین یہاں سے کٹ ہو کر کئی سال بعد کا دکھایا جاتا ہے کہ یہی چرنو مور شہر میں ہے اور اس کے ارد گرد کافی زیادہ لوگ تھے۔ وہ اصل چرنو مور نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک ایکٹر تھا جو مووی کے سٹارٹ میں دکھائی جانے والی کہانی پر ایکٹنگ کر کے لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ اس لڑکے کا نام تھا رسلن اور اسی شہر میں ہم ایک شہزادی کو دیکھتے ہیں جس کے ڈیڈ یعنی بادشاہ اسے شادی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ اس کی موم بھی اس دنیا میں نہیں تھی اور وہ شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ اسے تو اپنی مرضی سے جینا تھا، دنیا دیکھنی تھی، خطروں سے کھیلنا تھا۔ اگر وہ شادی کر لیتی تو ایسا کچھ بھی نہیں کر پاتی، لیکن جب بادشاہ اسے شادی کرنے پر اصرار کرتے ہیں تو وہ موقع پا کر محل سے بھاگ جاتی ہے۔ اب یہیں بازار میں رسلن کہیں جا رہا ہوتا ہے تو ایک گھوڑے سے ٹکرا کر گر جاتا ہے۔ جنہوں نے اسے مارا ہوتا ہے وہ اسے سوری کرنے کی بجائے اسے برا بھلا کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اصل میں اس سے ٹکرانے والا گھوڑا ایک شہزادے کا تھا۔ وہ شہزادہ اور لوگ اسی شہزادی سے شادی کرنے کے لیے آئے تھے جسے ہم نے محل سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہاں رات ہوتے ہی سب کی نظروں سے بچ کر شہزادی بازار میں نکل آتی ہے کیونکہ وہیں سے گزر کر اسے شہر سے باہر جانا تھا۔ جب وہ رات میں بازار سے گزر رہی تھی اسی دوران کچھ ڈاکو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ شہزادی سے وہی لاکٹ مانگ رہے ہوتے ہیں جو اس کی ماں کی آخری نشانی تھی، اسی لیے وہ کسی طرح ان ڈاکوؤں سے جان چھڑوا کر دوسری طرف بھاگتی ہے تو رسلن سے ٹکرا جاتی ہے، لیکن ابھی بھی جو ڈاکو اس کے پیچھے تھے وہاں اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں شہزادی موجود تھی۔ رسلن شہزادی کو ان ڈاکوؤں سے بچاتا ہے۔ جب شہزادی چکمہ دے کر ان سے ذرا دور ہو جاتی ہے تو بتاتی ہے رسلن کو کہ میں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں اور مجھے شہر سے دور جانا ہے۔ میرے ڈیڈ میری مرضی کے خلاف میری شادی کسی اور سے کروا رہے تھے، لیکن میرے بہت سے خواب ہیں جنہیں میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے سارے خواب جب رسلن کو بتاتی ہے تو رسلن کہتا ہے اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو تو میں تمہارے سارے خواب پورے کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی رسلن اسے کشتی پر سوار کر لیتا ہے جہاں اس نے اسے دنیا گھمانے کا کہا تھا۔ شہزادی نے ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک شہزادی ہے بلکہ وہ ایک عام لڑکی کی طرح اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اسے پہلی بار ایک ایسا آدمی ملا تھا جو اس کے سارے خواب پورے کر رہا تھا۔ شہزادی کو اس کے ساتھ رہ کر بہت مزہ آ رہا تھا اور اسی سب میں اسے رسلن سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں کشتی پر بیٹھے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ تبھی سمندر میں گول گول طوفان یعنی سونامی آ جاتا ہے جس نے شہزادی کو اپنے اندر کھینچ لیا تھا۔ رسلن شہزادی کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن طوفان کی تیزی کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا تھا۔ جب طوفان شہزادی کو اٹھا کر لے جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی طوفان نہیں بلکہ شیطان جادوگر چرنو مور تھا جسے ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا۔ وہ یہاں شہزادی کو لینے اس لیے آیا تھا کیونکہ شہزادی رسلن کے پیار میں پڑ چکی تھی۔ جادوگر شہزادی کے اندر سے پیار نکال کر اسے اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھ کر رسلن شہزادی کو کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں لینے ضرور
ضرور آؤں گا، اب چاہے یہ تمہیں کہیں بھی چھپا لے، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ اس کے بعد رسلن کو بادشاہ کے لوگ پکڑ لیتے ہیں، اور رسلن کو یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ وہ لڑکی عام لڑکی نہیں بلکہ شہزادی ہے۔ بادشاہ کے لوگ اسے پوچھ رہے تھے کہ شہزادی کو تم نے کہاں چھپایا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اسے جادوگر چنو مور پکڑ کر لے گیا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات مذاق لگ رہی تھی، اسی لیے وہ اسے قید کروا دیتے ہیں۔ یہاں وہ اس وقت سوچ میں پڑ گیا تھا کہ وہ شہزادی کو کیسے ڈھونڈے گا۔ ادھر بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو کوئی بھی میری بیٹی یعنی شہزادی کو ڈھونڈ لائے گا، میں اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دوں گا۔ سبھی لوگ شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف رسلن اپنے ساتھی کی مدد سے جیل سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے ایک اور دوست کے پاس جاتا ہے۔ یہ دوست اس کے ساتھ ڈراموں میں کام کیا کرتا تھا۔ رسلن اسے کہتا ہے کہ جو ڈرامہ ہم اب کی بار کر رہے ہیں وہ کہانی تم نے کہاں سے لی؟ یہ کہانی بالکل سچ ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کہانی تو میں نے اسی کتاب سے لی تھی جو ہم نے درخت والی لائبریری سے چرائی تھی۔ یہاں رسلن کو شہزادی کو ڈھونڈنے کا ایک آسرا ملا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے دوست کو لے کر اسی لائبریری پہنچتا ہے۔ یہاں اسے ایک بلی ملتی ہے۔ وہ بلی اس لائبریری کی حفاظت کر رہی تھی۔ دونوں کے بلی کو یہ بتانے پر کہ ان دونوں نے یہاں سے ایک کتاب چرائی تھی، بلی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک دم سے بڑی ہو جاتی ہے، جس سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ یہ کوئی عام بلی نہیں بلکہ ایک جادوئی بلی ہے، جس سے وہ دونوں ڈر گئے تھے۔ رسلن بلی کا غصہ کچھ کم کرواتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی مشکل بلی کو سنا رہا تھا کہ کس طرح شہزادی کو کسی جادوگر نے قید کر لیا۔ وہ کہتی ہے کہ جادوگر کا تو کام ہی یہی ہے، اسے ہر 100 سال بعد اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ایک ایسی شہزادی کی ضرورت ہوتی ہے جسے کسی سے پیار ہو گیا ہو۔ یعنی بلی رسلن کو جادوگر کے بارے میں وہی کہانی سنا رہی تھی جو ہم نے کہانی کے شروع میں سنی تھی۔ بلی اسے کہتی ہے کہ تمہیں شہزادی کو بچانے کے لیے جادو نگری جانا پڑے گا، وہیں پر وہ شہزادیوں کو قید کرتا ہے۔ وہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ جادوگر کی طاقت اس کی داڑھی میں ہے، اگر اسے کاٹ دیا جائے تو وہ مر جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے رسلن کو ایک مٹر بھی دیا تھا، مگر کس کام کے لیے رسلن یہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اب جادو نگری میں قدم رکھ چکا تھا۔ دوسری طرف جادوگر کے محل میں جب شہزادی کو ہوش آتا ہے تو وہ جادوگر کو دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ وہاں پڑی طرح طرح کی چیزوں سے جادوگر کو مارنا شروع کر دیتی ہے اور غصے سے چلاتی ہے کہ تم نے بھی مجھے شادی کرنے کے لیے پکڑا ہے نا؟ جس پر جادوگر اسے جب اپنا مقصد بتاتا ہے تو شہزادی کو اور بھی غصہ آ جاتا ہے۔ جادوگر کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر سے پیار لے کر تمہیں پتھر کا بنا دوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ اس پر دوبارہ حملہ کرنے لگتی ہے اور اس حملے کو روکنے کے لیے جادوگر اس پر اپنی ٹوپی پھینک دیتا ہے۔ کیونکہ وہ جادوئی ٹوپی تھی اسی لیے شہزادی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ چالاک شہزادی موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور جادوگر کے سامنے ہی نہیں آتی اور کہتی ہے جب تک رسلن نہیں آئے گا میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ تب جادوگر اپنے جادوئی کیک سے اسے ڈھونڈنے کا کہتا ہے اور اسی وقت جادوئی شیشے نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ رسلن جادوئی نگری میں آ چکا ہے۔ جادوگر خوب ہنستا ہے کیونکہ اب اس نے جو رسلن کا حال کرنا تھا اسے یہ سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا۔ یہاں انسانی دنیا میں وہ شہزادہ جو شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ بھی اسی لائبریری میں آ گیا تھا جہاں سے جادوئی نگری کا دروازہ کھلتا تھا۔ وہ وہاں کی بلی سے لڑ کر جادوئی نگری میں آ تو جاتا ہے لیکن اسے آگے جانے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جہاں رسلن پہلے ہی سے تھا اس کا اندازہ شہزادے کو رسلن کے پیروں کے نشان سے ہوا تھا، مطلب وہ یہ جان چکا تھا کہ یہاں اس سے پہلے کوئی اور آ چکا ہے۔ وہ جوتوں کے نشان پر تھا جبکہ رسلن اب ایسی کھائی پر تھا جہاں اسے ایک کھائی میں سے گزرنا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ کام کیسے کرے گا۔ اسے وہی مٹر یاد آتا ہے جو اسے بلی نے
دیا تھا۔ وہ اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا استعمال کیسے کرے۔ وہ بہت کچھ کرتا ہے، کبھی اس کے اوپر کھانستا ہے تو کبھی اس کو مٹی میں دباتا ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تبھی چھوٹا سا جانور آ کر اس مٹر کو رسلن سے لے جاتا ہے۔ رسلن اس مٹر کو لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ رسلن اسے کہتا ہے کہ یہ میرا مٹر ہے، واپس کرو اسے، مگر وہ آگے آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا اور رسلن کو بھی پیچھے پیچھے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ وہ مٹر کو لے کر ایک خاص پتھر کے پاس جاتا ہے اور منہ میں مٹر ڈال کر اس پتھر کے اوپر زور زور سے رگڑتا ہے، جس سے کھائی کے اوپر ایک جانور کا ڈھانچہ نکل آتا ہے۔ اس کے کھائی پر آنے پر وہ ایک پل کا کام کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر رسلن بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ وہ اس جانور کو بھی اپنے ساتھ لے لیتا ہے اور اسے لے کر آگے بڑھتا ہے۔ وہ ایک گفا میں جاتے ہیں جہاں انہیں ایک پاگل آدمی نظر آتا ہے۔ وہ پاگل آدمی انہیں دیکھ کر ڈر گیا تھا اور ایسے ہی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ رسلن بڑی مشکل سے اسے شانت کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ہم جادوگر چنو مور کے محل میں کیسے جا سکتے ہیں۔ پاگل آدمی بھی اصل میں وہی تھا جسے ہم کہانی کے شروع میں چنو مور سے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور چنو مور نے اس جادوگر کو ہرا دیا تھا۔ وہ رسلن کو بتاتا ہے کہ اس کا محل یہاں سے بہت دور ہے اور اس کے محل کے چاروں طرف نوکیلے پتھر ہیں۔ اس کا محل نوکیلے پتھروں سے گھرا ہوا ہے جس کے اندر جانے کے لیے تمہیں ایک جادوئی تلوار چاہیے ہوگی۔ وہ تلوار تمہیں ایک ایسی چٹان سے ملے گی جس کے اوپر ایک آدمی ہوگا اور وہ آدمی اس چٹان پہ پہرا دے رہا ہوگا۔ تمہیں اس آدمی سے وہ تلوار لینی ہوگی۔ وہ بتاتا ہے کہ اگر وہ تلوار تم نے اس سے لے لی تو تم اس سے چنو مور کو ختم بھی کر سکتے ہو۔ رسلن جب وہاں سے باہر نکلتا ہے تو چنو مور اپنے پتھر کے بنے ہوئے مونسٹر سے اس پر حملہ کروا دیتا ہے۔ رسلن تو اپنی چالاکی کی وجہ سے اس پتھر کے بنے ہوئے مونسٹر سے بچ جاتا ہے، مگر وہ دوسرا شہزادہ پکڑا جاتا ہے جو رسلن کے پیچھے پیچھے شہزادی کو یہاں سے لینے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد رسلن وہاں پہنچ جاتا ہے جس آدمی سے اس نے تلوار لینی تھی۔ وہ آدمی تو بڑی آسانی سے اسے تلوار دے دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم اس تلوار کو یہاں سے لے جا پاؤ گے تو تبھی تم آگے کی لڑائی لڑ سکو گے۔ جب وہ وہاں پڑے ہوئے باکس سے تلوار اٹھاتے ہیں تو سارے زومبیز جو پہلے مرے پڑے تھے دوبارہ سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ زومبیز کو زندہ دیکھ پہلے تو وہ ڈرتا ہے لیکن پھر بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ زومبیز کی تعداد بڑھنے لگتی ہے اور رسلن کا ان سے لڑنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ رسلن کو ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ اپنے پاس پڑے جانور کو اس آدمی کے ناک میں ڈال دیتا ہے جس سے اسے زور کی چھینک آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ آدمی اتنا بڑا تھا تو اس کی چھینک بھی اتنی ہی بڑی تھی، جس کی وجہ سے سارے کے سارے زومبیز وہاں بلاسٹ ہو گئے تھے، یعنی کہہ لیں کہ دوبارہ مر گئے تھے۔ یہاں ان زومبیز سے رسلن جیت گیا تھا۔ یہاں وہ جیسے ہی چنو مور کے محل میں پہنچتا ہے تو ایک بری بات یہ ہوتی ہے کہ شہزادی خود اس سے ملنے آتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں تم سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ دیکھ کر رسلن کو بہت غصہ آتا ہے کہ اتنی مشکل سے شہزادی کو بچانے کے لیے آیا ہوں اور شہزادی میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے باہر جانے لگتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شہزادی نہیں بلکہ جادوگر تھا جو شہزادی کے بھیس میں رسلن کو پاگل بنانے کے لیے آیا تھا۔ ادھر رسلن کے برڈ نے اڑتے اڑتے شہزادی کو وہاں دیکھ لیا تھا۔ وہ آ کر رسلن کو بتاتا ہے تو رسلن کو جادوگر کے بھیس پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ دوبارہ سے چنو مور کے محل میں جاتا ہے جہاں اسے محل کے اندر جانے سے پہلے چنو مور کے مونسٹر سے لڑنا ہوگا۔ یہ پتھر والا مونسٹر وہی ہے جسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اب یہاں رسلن کو غصے کی انتہا نہیں تھی، اسی لیے وہ ایک ہی وار میں مونسٹر کو ختم کر دیتا ہے اور پہنچ جاتا ہے شہزادی کے پاس، جو کہ پہلے غائب ہوئی تھی اور اب رسلن کے آنے کی وجہ سے سب کو دکھنے لگتی ہے۔
اس کا فائدہ جادوگر کو ہوا تھا، اس نے شہزادی سے جادو والی ٹوپی بھی لے لی تھی اور اسے پکڑ کر قید بھی کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شہزادی کے اندر سے اس پیار کو نکالتا، رسلن اس سے لڑنے لگ جاتا ہے۔ جب جادوگر کو پتہ چل جاتا ہے کہ رسلن اسے اپنی تلوار کی وجہ سے ہرانے والا ہے تو جادوگر خود کو ایک بہت بڑے مونسٹر میں چینج کر لیتا ہے۔ اب رسلن کبھی اس کے اوپر سے وار کرتا ہے تو کبھی اس کے نیچے سے، اسی اثنا میں وہ اس کی داڑھی کو کاٹ دیتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ جادوگر کی ساری طاقت اس کی داڑھی میں تھی، داڑھی کٹتے ہی وہ نیچے گر جاتا ہے، اس کی ساری طاقتیں ختم ہو چکی تھی۔ اس طرح جتنی بھی شہزادیاں اس نے پتھر کی بنائی ہوتی ہیں وہ ساری دوبارہ سے زندہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ شہزادی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ شہزادی کے اندر سے اس کا بیان نکلنے والا ہے اور وہ بھی پتھر کی بننے والی ہے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسلن شہزادی کو وہاں سے باہر لے آتا ہے۔ جادو کے اندر جانے کی وجہ سے رسلن باہر آتے ہی خود مر چکا تھا۔ شہزادی اور باقی لوگ جو کہ رسلن کے مرنے کی وجہ سے دکھی تھے تو دوسرا شہزادہ ان سے بدتمیزی کرنے لگتا ہے۔ شہزادی کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے، اس لیے وہ خود اٹھ کر شہزادی کی پٹائی کرتی ہے اور باقی گنڈوں کو بھی وہ سب مار گراتے ہیں۔ اب یہاں دوبارہ سے اس اچھے جادوگر کی انٹری ہوتی ہے جسے ہم نے فلم کے سٹارٹ میں دیکھا تھا، چنو مور سے لڑتے ہوئے، اور دوبارہ دیکھا تھا ہم نے جادو نگری کے غار میں قید ہوئے۔ اس کو پاگل بھی چنو مور نے ہی بنایا تھا۔ جیسے ہی جادوگر مرا تھا اور وہ شہزادیاں ٹھیک ہوئی تھیں، اسی طرح وہ بھی ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ آ کر رسلن پر اپنا جادو کرتا ہے جس سے رسلن زندہ ہو چکا تھا۔ رسلن کے زندہ ہوتے ہی وہ شادی کے لیے شہزادی کو منا لیتا ہے۔ اس طرح اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔